رات کو پرمود ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں قدم رکھنا آسان کام نہیں تھا۔ 5 خوخار قسم کے کتے رات بھر پورے کمپاؤنڈ میں دوڑتے پھرتے تھے اور ان کی موجودگی میں عمارت کا کوئی فرد بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ عمارت سے باہر نکلے بغیر کام نہ چلتا تو سب سے پہلے کتوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو فون پر اطلاع دینی پڑتی اور وہ کمپاؤنڈ میں آ کر ان کو کنٹرول کرتا تھا۔ تب کہیں کمپاؤنڈ سے گزر کر پھاٹک تک پہنچنا ممکن ہوتا۔ فریدی کو اس کا علم تھا، لیکن آج رات خواہ کچھ بھی ہوتا پرمود ہاؤس میں اس کا داخلہ ضروری تھا۔ آج صبح ہی سے وہ اس کی تیاریوں میں مشغول نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے لیبارٹری میں صرف کیے تھے اور اس کے بعد اپنے کتے خانے میں جا گھسا تھا۔ 3 رکھوالی کرنے والے السیشین نکالے گئے اور کمپاؤنڈ میں آ گیا تھا۔ پھر ایک ملازم ایک جنگلی خرگوش لایا تھا۔ فریدی نے خرگوش کے جسم میں سبز رنگ کا کوئی سیال انجیکٹ کیا اور اسے کتوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ذرا سی ہی دیر میں خرگوش کی ہڈیاں تک باقی نہ رہیں، لیکن کتوں نے حیرت انگیز طور پر اونگنا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ گہری نیند سو گئے۔ پرمود ہاؤس کا نگران سنگرام مستبانہ انداز میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ چہرے پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ دفعتاً کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، سنگرام بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ یہ انہی 6 برے آدمیوں میں سے تھا جو بائیں بازو والی راہداری کے کھیل میں سیکریٹری کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ استاد، ڈینی کا پتہ بتاؤ مجھے، اب ہماری الجھن بڑھتی جا رہی ہے، اس نے کہا۔ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں خود ہی اس کے لیے فکر مند ہوں۔ تم کہتے ہو کہ وہ مجھے سیاہ بلاک ہضم کر گیا تھا، لیکن میری آنکھ اسی پلنگ پر کھلی تھی۔ سنگرام نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن ڈینی کہاں گیا؟ کاش میں بتا سکتا۔ تم کہتے ہو کہ میرے بعد وہ بھی بلاک ہی پر گرا تھا۔ دوسرا آدمی کچھ نہ بولا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے سنگرام کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ میں تمہاری آنکھوں میں شبہ کی جھلکیاں دیکھ رہا ہوں، سنگرام اسے گھورتا ہوا بولا۔ سنو استاد، ہم سے زیادہ وفادار کتے تمہارے سکتر صاحب کو کہیں نہ ملیں گے، لیکن ہم اس طرح غائب ہو جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں نا کہ وہ بھی تمہارے بعد ہی نیچے پہنچا تھا۔ تم اپنے پلنگ پر جاگے تھے، لیکن میں اسے کہاں ڈھونڈتا پھروں؟ اوہ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ ٹھہرو استاد، مجھے کہہ لینے دو۔ وہ اس لیے غائب ہو گیا کہ سکتر صاحب کے کسی راز سے واقف ہو گیا تھا۔ تم بے ہوش تھے، اسی لیے یہاں پہنچا دیے گئے۔ بے ہوش نہ ہوتے تو ہم اس وقت تمہیں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے۔ آہستہ بولو، سنگرام نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا۔ ریسیور اٹھا کر مردہ سی آواز میں ہیلو کہا۔ سنگرام، دوسری طرف سے غراہٹ سی سنائی دی۔ یس سر، سنگرام نے آواز پہچانی۔ دوسری طرف سے سیکریٹری بول رہا تھا۔ تم سوچ چکے یا نہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ میں کیا بتاؤں سرکار، میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ فریدی کو بلاک کا راز کیسے معلوم ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں اپنے آدمیوں پر اعتماد ہے؟ وہ سبھی قابل اعتماد ہیں سرکار، لیکن کیا؟ ڈینی غائب ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ میری ہی طرح وہ بھی اسی بلاک پر گرا تھا اور نیچے چلا گیا تھا۔ اس کی بات چھوڑو، تمہیں ان آدمیوں کو ٹٹولنا ہے، سمجھے؟ لیکن وہ ڈینی کے لیے فکر مند ہیں۔ بکواس مت کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کرو۔ دوسری طرف سے غصیلی آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سنگرام ریسیور رکھ کر پیشانی کا پسینہ خشک کر رہا تھا۔ دوسرے آدمی نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر مسکرایا۔ سردیوں میں پسینہ استاد، اس نے کہا۔ تم نہیں سمجھ سکتے رحمو، نہیں سمجھ سکتے۔ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ ہاں، تمہارا یہ خیال قطعی درست ہے کہ… ہاں کہو، رک کیوں گئے ہو؟ میں نے تمہاری گفتگو سے اندازہ کر لیا ہے، ڈینی شاید اب اس دنیا میں ہی نہیں۔ سنگرام کرسی پر گر کر پیشانی مسلنے لگا۔ تمہارا خیال درست ہے، وہ تھوڑی دیر بعد بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اسی لیے زندہ ہوں کہ اس وقت بے ہوش تھا۔ تو پھر اب کیا خیال ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تم کہہ رہے ہو استاد؟ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس محل تک کسی کے بھی قدم نہیں آ سکتے، خواہ وہ وائسرائے ہی کیوں نہ ہو۔ تم سیکریٹری کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ وہ بہت بھیانک آدمی ہے، سرِ راہ لوگوں کو قتل کرا سکتا ہے، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ اب دیکھو نا، اس نے انسپکٹر فریدی جیسے آدمی کو بھی اس شہر ہی سے کھسکا دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ شاید کامیاب ہی ہو جائے۔ اس رات تو پتہ نہیں وہ کیسے بچ گیا۔ اگر یہ بات ہے استاد، تب تو سیکریٹری کا بیڑا ہی غرق سمجھو۔ تم نہیں سمجھ سکتے، فریدی بے بس ہو جائے گا کیونکہ وہ صاحب اختیار نہیں ہے۔
جب اس کے اوپر والے ہی سیکریٹری کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں تو وہ کیا کر سکے گا؟ فریدی کو تو اب اس شہر سے گیا سمجھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ چند ہی دنوں میں اس کا تبادلہ ہو جائے گا۔ دوسرا آدمی کسی سوچ میں پڑ گیا۔ سنگرام کرسی سے اٹھا، دروازہ کھول کر راہداری میں آ کھڑا ہوا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر دروازے کے قریب آ کر رحمو سے بولا، ہوشیار رہو، اس کا خیال ہے کہ تم 6 آدمیوں کے علاوہ اور کوئی فریدی کی معلومات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کیا مطلب؟ رحمو متحیرانہ انداز میں پیچھے ہٹا۔ فریدی کو تہہ خانے کے راز سے آگاہ کرنے والا تم میں سے ہی کوئی تھا۔ میں اپنے لیے تو قسم کھا لیتا ہوں۔ جانتے ہو استاد، اس رات کے بعد سے میں نے کمپاؤنڈ سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ اس طرح بچ نکلے گا تو کم سے کم نقابیں ہی استعمال کی ہوتیں۔ بس اب جاؤ، ہوشیار رہنا۔ اسی رات سنگرام بے خبر سو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھ کھل گئی۔ الجھ الجھ کر سویا تھا، اسی لیے بیداری میں بھی ذہن پر کسی خوشگوار کیفیت کی پرچھائی تک نہیں تھی۔ وحشت، بس یہی دل چاہا کہ کہیں کھلے میں جا نکلے، بے کرا آسمان کی وسعتوں کے نیچے جی بھر کر سانسیں لے۔ وہ راہداری سے نکل آیا۔ عمارت سناٹے سے ہم آغوش تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اچانک کسی انجانے خطرے کا احساس ہوا۔ اسے اپنے 5 ساتھی یاد آئے، وہ گفتگو یاد آئی جو فون پر سیکریٹری سے ہوئی تھی، اور اس کے قدم بے ساختہ عمارت کے لفٹ ونگ کی طرف اٹھ گئے۔ ان 5 کے کمرے اسی کوریڈور میں تھے جہاں فرش پر سیاہ بلاک نصب تھا۔ کوریڈور کے موڑ پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہاں کوریڈور کا سوئچ بورڈ تھا۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیک وقت تینوں بلب روشن ہو گئے۔ ساتھ ہی سنگرام کے ذہن کو جھٹکا بھی لگا۔ ایک سرتا قدم سیاہ پوش کالے بلاک پر کھڑا نظر آیا تھا، جس کے کندھے سے ایک وزنی چرمی تھیلا لٹک رہا تھا۔ قبل اس کے کہ سنگرام کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا، اس نے ٹامی گن کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھا۔ پھر غیر ارادی طور پر اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ نقاب پوش تیزی سے مگر بے آواز اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں چلو، نقاب پوش نے قریب پہنچ کر سرگوشی کی۔ سنگرام بوکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ کون ہوگا۔ بہرحال ٹامی گن نے اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف پھیر ہی دیا۔ کمرے میں پہنچ کر نقاب پوش نے دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ آتے وقت وہ کوریڈور کا سوئچ آف کرنا نہیں بھولا تھا۔ سنگرام سوچ رہا تھا، غالباً سیکریٹری کا کوئی نیا روپ ہے، کہیں اس نے ان 5 ہی کا خاتمہ نہ کر دیا ہو۔ سیکریٹری جیسے آدمی کے لیے یہ ممکن تھا کہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکنے کی بنا پر وہ ان 5 کو آپتی نیند سلا دیتا۔ دفعتاً سیاہ پوش نے چہرے سے نقاب ہٹا دی اور سنگرام اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ انسپکٹر فریدی تھا۔ آپ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اگر میرے ہاتھ میں ٹامی گن نہ ہوتی تو تمہارا کیا رویہ ہوتا میرے خلاف؟ کچھ بھی نہیں، میں آپ کو سکتر سمجھاتا، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر بوکھلا کر بولا، مگر آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ مطلب یہ کہ کمپاؤنڈ کے کتے؟ آج وہ آرام کر رہے ہیں، فریدی مسکرایا، اور صبح تک کرتے رہیں گے۔ جائیے، جلدی سے جائیے۔ ان 6 آدمیوں میں سے ایک غائب ہے، وہی جو میرے بعد بلاک پر گر کر نیچے پہنچا تھا۔ سیکریٹری کو شبہ ہے کہ 6 آدمیوں میں سے کسی نے آپ کو بلاک کے راز سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہی ہوگا، اسی لیے میں نے تمہارے ذرا گہرا ہاتھ رسید کیا تھا تاکہ تم شبہ سے بالاتر ہو جاؤ۔ اس ہاتھ کے لیے بے حد شکر گزار ہوں جناب۔ سنگرام مسکرایا۔ بائیں گال پر اب بھی کسی قدر ورم باقی ہے۔ یہ ضروری تھا، میری زندگی کا انحصار بھی اسی پر تھا۔ اچھا، اب جلدی کرو، فریدی نے کہا۔ ابھی اور اسی وقت تم سب میرے ساتھ ہی نکل چلو، ورنہ کل تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب بتانے کا وقت نہیں، تمہیں مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ مگر کیوں؟ میں تہہ خانے کی سیر کر چکا ہوں، اسے اس کا علم ہو جائے گا۔ خطرناک، خدا کی قسم بے حد خطرناک۔ مگر آپ نیچے کیسے پہنچے؟ معمولی حالات میں وہ بلاک اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ 2 گھنٹے صرف کیے تھے راستے کی تلاش میں۔ ہاں سنو، اس نے فلاڈیلفیا ہوٹل کا کمرہ نمبر 13 چھوڑ دیا ہے۔ اب کہاں فون کرتے ہو تم؟ کہیں بھی نہیں، وہ خود ہی فون پر کال کرتا ہے۔ فریدی کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میری دانش میں تم یہیں ٹھہرو، میں نے دوسری تدبیر سوچی ہے، تم محفوظ بھی رہو گے، اسے جہنم تک پہنچانے میں میری مدد بھی کر سکو گے۔ بتائیے، ان 5 میں سے تم کس پر اعتماد کر سکو گے؟
غالباً رحمو پر، وہ بھی شدت سے بیزار ہے اور اسے ڈینی کے غائب ہو جانے پر بے حد تشویش ہے۔ دونوں گہرے دوست تھے۔ ٹھیک، صرف اسی کو میرے ساتھ جانے دو۔ تمہارا سیکریٹری صرف اسے ہی میرا مددگار سمجھے گا۔ تم لوگ محفوظ رہو گے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سنگرام کے چہرے پر اطمینان کی لہریں نظر آئیں۔ بس تو جگہ لاؤ اسے۔ کچھ دیر بعد رحمو فریدی کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا اور فریدی سنگرام سے کہہ رہا تھا، کسی طرح سیکریٹری کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرو۔ بڑا مشکل کام ہے جناب، سنگرام کچھ سوچتا ہوا بولا۔ میں نے ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں باریک ربڑ کے دستانے دیکھے ہیں۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ حمید اور ہینری کی حالت ابتر تھی۔ ان کے جسموں پر کئی جگہ جلتے ہوئے لوہے کے داغ تھے۔ آخری دھمکی تھی کہ چہرہ بھی داغدار بنا دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے ان کا علم ان دونوں کو فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ ویلنگٹن ہوٹل میں مارا جانے والا بوڑھا ان سے کیوں ملنے آیا تھا۔ وہ کیا بتاتے جبکہ انہیں خود ہی نہیں معلوم تھا کہ اس ملاقات کے بعد کیا ہوگا۔ فریدی نے انہیں بوڑھے کی تصویر دی تھی تاکہ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان سکیں، اور بس۔ ان کی باتوں کا انحصار بوڑھے ہی پر تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی مار ڈالا گیا۔ دن بھر انہیں طرح طرح اذیتیں دی گئی تھیں اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہینری کا برا حال تھا۔ اتنی دیر سے شراب نہ ملنے کی وجہ سے اسے اس کا وہ چچا ایک بار بھی یاد نہیں آ رہا تھا جس کی ٹانگیں سر ڈگم بگم نے توڑی تھیں۔ شراب نہیں ملی تھی، اس لیے مغموم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اگر آدمی مغموم نہ ہو تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس سے خوشی ہی ہو، اسے غصہ بھی آ سکتا تھا اور وہ لفنگوں کی طرح گالیاں بھی بک سکتا ہے۔ ہینری کی یہی کیفیت تھی۔ حمید کا خیال تھا کہ اس نے آج ہی تقریباً 50 عدد بالکل نئی قسم کی گالیاں دریافت کی ہیں۔ دانتوں کی جلن بے حد تکلیف دہ ہو گئی تھی، لیکن اسے ہینری پر غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ خود بھی اس لڑکی کے جال میں پھنس سکتا تھا۔ اسی کے ایما پر ہینری اٹھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ نشے میں سنک گیا ہو۔ 12 بجے یک بیک کمرے کی روشنی گل ہو گئی اور پھر قیامت ہی آ گئی تھی۔ گویا ساری عمارت پے در پے دھماکوں سے گونجنے لگی اور وہ شور خدا کی پناہ جیسے مردے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگے جا رہے ہوں۔ چیخیں، دہاڑیں، واہ ویلا، سبھی کچھ تھا شامل اس شور میں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھڑکھڑایا، کھلا اور محدود روشنی والی ننھی سی ٹارچ کی چمک دکھائی دی۔ چلو اٹھو، حمید نے انور کی آواز سنی۔ میری دم سے 2 رسیاں بندھی ہوئی ہیں، انہیں پکڑ لو اور چپ چاپ میرے پیچھے چلے آؤ۔ اس نے مڑ کر ٹارچ روشن کی۔ سویٹر کے نیچے رسی کے 2 ٹکڑے جھول رہے تھے۔ پھر ٹارچ بجھا دی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سنسان عمارت کے مختلف حصوں سے گزر رہے تھے۔ عمارت کے باہر بھی شور سنائی دے رہا تھا۔ حمید نے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی بھی دیکھی۔ وہ تینوں ہی خاموشی سے راستہ طے کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک نقب کے قریب رکے۔ دیوار سے اتنی ہی اینٹیں نکالی گئی تھیں جس سے ایک آدمی لیٹ کر بآسانی دوسری طرف کھسک سکتا تھا۔ ادھر بالکل سناٹا تھا، البتہ کمپاؤنڈ کی جانب والے شور کی مدھم آوازیں یہاں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ وہ یکے بعد دیگرے باہر نکل آئے۔ بڑے کام کا آدمی مارا گیا، فریدی مستروانہ انداز میں بڑبڑایا۔ مگر کس کام کا؟ حمید نے جھنجھلاہٹ میں رانوں پر ہاتھ مارے اور سی کر کے رہ گیا۔ شاید کسی داغ پر ہاتھ پڑ گیا تھا۔ انور سگریٹ سلگا رہا تھا۔ فریدی نے اسے مخاطب کیا، تم کس چکر میں تھے؟ میں اب اس خوخار لڑکی کی تلاش میں ہوں جس نے بھائی کے کان۔ بکواس مت کرو، فریدی کا موڈ بگڑ گیا۔ اس حماقت سے باز آؤ اور اب خاموش رہو، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ انور کچھ نہ بولا، لیکن فریدی نے اسے پھر مخاطب کیا، تمہارا پاگل پن برقرار رہنا چاہیے، میں تمہیں بندھوا کر تمہارے فلیٹ میں بھجواؤں گا۔ یہ خدمت آپ میرے سپرد کر دیجئے، حمید چہک کر بولا، لیکن یہ کسی خوخار لڑکی کی تلاش میں تھا، مجھے اس کا پتہ ضرور بتائیے۔ زبان بند رکھو۔ حمید بھی خاموش ہو گیا۔ انور نے اپنی کہانی دہرائی۔ پیشاب خانے میں داخل ہو کر اس نے اپنا میک اپ کسی حد تک بگاڑ دیا تھا، لیکن اس طرح بھی نہیں کہ انور کی حیثیت سے بآسانی پہچانا جا سکتا، یا کوئی یہی کہہ سکتا کہ یہ وہی ہے جس کی تلاش درگوری پولیس کو تھی۔ اس نے کوٹ بھی اتار کر پیشاب خانے ہی میں ڈال دیا تھا اور صرف سویٹر اور پینٹ میں باہر نکلا تھا۔ پھر اس نے ہینری اور حمید کو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر سوچا، ممکن ہے اب انہیں بھی کسی جال میں پھانسا جا رہا ہو، لہٰذا وہ ان کے پیچھے لگ گیا تھا۔
اس کا اندازہ درست ہی نکلا تھا، کیونکہ وہ کئی گھنٹے تک عمارت سے باہر نہیں دکھائی دیے تھے۔ پھر اس نے اس عمارت کے متعلق چھان بین شروع کی اور چند گھنٹے بعد اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ تھا۔ وہ عمارت عیاشی کا اڈا تھا۔ دارالحکومت کے بڑے حکام یہاں آ کر داد عیش دیا کرتے تھے، جس کا انتظام درگوری اسٹیٹ کے ذمے تھا۔ انور سمجھ گیا کہ حمید اور ہنری سیکریٹری کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ یہاں کسی ایسے آدمی سے ملنے آئے تھے جو فریدی کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا، لیکن وہ مار ڈالا گیا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پہچان لیے گئے ہیں۔ بس پھر اس نے دھماکے سے پھٹنے والے بہت سے پٹاخے خریدے، تھوڑے پٹرول کا انتظام کیا اور رات بھیگنے کا منتظر رہا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہی حمید اور ہنری کی رہائی کا باعث بنا تھا، ورنہ اس وقت وہ دونوں نہ جانے کہاں ہوتے۔ بہت اچھے رہے، فریدی مسکرایا۔ چلو، تمہاری یہ بے راہ روی بھی کام آ ہی گئی، لیکن اب محتاط رہو۔ مجھ سے پوچھے بغیر اگر ایک قدم بھی اٹھایا تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ فون کی گھنٹی بجی اور فریدی نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اٹ از رمیش سر۔ ہاں، کیا بات ہے؟ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جب بھی پرنسس تارا آپ سے ملنے آتی ہے، ایک آدمی چھپ کر ان کی نگرانی کرتا رہتا ہے، اس طرح کہ تارا کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کے بعد وہ آدمی کہاں جاتا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ پرمود ہاؤس، وہ وہیں کے ملازمین میں سے ایک ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ اور کچھ؟ جی نہیں، شکریہ۔ فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ حمید، جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، مسکرا کر بولا، آج نہیں آئیں کیا؟ بکواس کی ضرورت نہیں، اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ حمید، اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ بری طرح پچھتاؤ گے۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی اور برا سا منہ بنائے ہوئے اٹھ گیا۔ خاور اپنے کمرے میں تنہا تھا۔ دفعتاً ایک برقع پوش عورت اندر داخل ہوئی۔ خاور اسے حقارت آمیز نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اس کی موجودگی بھی گرا گزر رہی ہو۔ نہیں،